میں سر میں فلسفی بننا چاہتا ہوں۔ بزرگ فلسفی حیرت سے اور اچانک کھلکھلا کر ہنستے ہوئے، اچھا یہ بات ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے، بالکل، اور یہ ممکن بھی ہے، آپ فلسفی بن سکتے ہیں، مگر آپ فلسفی بننا کیوں چاہتے ہیں؟ سر میں نے ان دنوں افلاطون کے مکالمات، نظریہ علم، نظریہ ریاست اور نظریہ امثال وغیرہ کو نسبتاً تفصیل سے پڑھا۔ مطالعے کے دوران میں مجھے افلاطون فلسفی سے زیادہ شاعر معلوم ہوتے رہے، اپنے عمیق فکر اور بلند تخیل کی وجہ سے۔ بالخصوص جس انداز سے انہوں نے سقراط کی علمیات کو تمام کائنات کی تشریح کے لیے میٹا فزکس بنایا اور اپنا تصور کائنات پیش کیا، بہت شاعرانہ ہے۔ طرز فکر کے علاوہ ان کا طرز نگارش بھی شاعرانہ تھا۔ اکثر عظیم نظم نگاروں نے تحریر کا وہی اسلوب اپنایا جو افلاطون کا اسلوب تھا۔ پھر یہ بھی ایک جگہ پڑھا کہ افلاطون خود بھی شعر کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ریپبلک میں یہ طے کر لیا کہ ریاست کو ہومر اور ہیسوڈ جیسے شاعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنی شاعری ضائع کر دی۔ میرے خیال میں یہ عمل اپنے نظریے سے ان کی جڑت سے زیادہ ایک شاعر کے جذباتی پن کا اظہار تھا۔ بزرگ فلسفی نے کسی خالصتاً متشکک شخص کی طرح لمبی سی ہاں میں جواب دیا، جیسے وہ بیک وقت اس نقطے سے اتفاق بھی کر رہے ہوں اور اختلاف بھی۔ میں نے افلاطون کی شعریت پہ بات کرنے کے بعد کہا، سر چونکہ میں خود بھی شعر کہتا ہوں اور مجردات کی تلاش میں رہتا ہوں، یہ تلاش مجھے علت و معلول کی سیڑھی پہ چڑھا دیتی ہے اور یہ سیڑھی مجھے علت اولیٰ تک لے جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، کسی درخت پہ جھولتے ہوئے پھل کو دیکھ کر اس کی شاخوں سے ہوتے ہوئے تنے تک اور پھر تنے سے بیج تک کا سفر میری ذہنی مجبوری ہے۔ مجھے کسی مظہر کے سبب تک پہنچنے میں جو طمانینت ملتی ہے، ڈیٹیکٹیو فلموں کے ہیرو کو بھی عیار قاتل تک پہنچ کر نہیں ملتی ہوگی۔ بزرگ فلسفی نے پوری توجہ سے یہ ساری گفتگو سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، چلیں اچھا ہے، آپ مطالعہ جاری رکھیے، جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کا یہی واحد راستہ ہے۔ میں جلد باز نوجوان تھا، بزرگ فلسفی کا یہ جواب میرے لیے خاصا مایوس کن تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہ ایسا اسم بتائیں جسے پڑھتے ہی میں بھی قدیم یونان کے 7 دانش مندوں کی طرح دانش مند ہو جاؤں۔ میں نے ان پہ اپنے مطالعے کا روب ڈالنے کے لیے کہا، سر آپ نے ہنری تھامس اور ڈانالی تھامس کی کتاب لیونگ بایوگرافیز آف گریٹ فلاسفرز کا جو 20 عظیم فلسفی کے نام سے ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھی ہے، اور وجودیت کے موضوع پہ فکشن ہاؤس سے شائع ہونے والی کتاب بھی پڑھی ہے۔ سر اپنے پبلشر سے کہیں کہ کم از کم پروف ریڈنگ ہی کروا لیا کرے اتنی اچھی اور اہم کتابوں کی۔ یہ سن کر بجائے مجھے ڈانٹنے کے یا یہ باور کروانے کے کہ میں نے اپنے سائز سے بڑی بات کی ہے، انہوں نے شفقت سے مسکرا کر کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، دراصل پبلشر پروف ریڈنگ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہا تھا۔ اب اس کے کمپوزر کی پیدا کی ہوئی غلطیاں سدھارنے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ میں نیا کام کروں یا اس کام میں اپنا وقت خرچ کروں؟ اس سے پہلے کہ میں اسے فلسفی بننے کے لیے کوئی اکثیر نسخہ پا لیتا، طے شدہ تقریب کا وقت ہو گیا جس کے لیے ہم اکادمی کے دفتر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ 5th جنریشن وارفیئر کے اس جھوٹ پرور اور عقل دشمن عہد میں جان لاک جیسا روادار اور معقول رویہ رکھنے والے اس بزرگ فلسفی کا نام تھا قاضی جاوید۔ قاضی جاوید چند روز قبل وفات پا گئے۔ میری ان سے کئی ملاقاتیں تھیں، کبھی ان سے ماڈل ٹاؤن پارک میں ملاقات ہو جاتی، کبھی پی ٹی وی کے شو میں، کبھی ادارہ ثقافت اسلامیہ میں اور کبھی اکادمی ادبیات کے دفتر میں۔ 3-4 برس قبل ہمارے دوست کیسر شریف نے، جو اس وقت جگن کاظم کا کے شو مارننگ وتھ جگن کے پروڈیوسر تھے، سوچا کہ عالمی یوم فلسفہ پہ 3 فلسفیوں کو بلایا جائے اور شو کیا جائے۔ ان کے اسسٹنٹ جناب عمران شبیر کی مجھے کال آئی۔ انہوں نے کیسر شریف کے اس ارادے سے مجھے آگاہ کیا اور کہا کہ مہمانوں کی اس پینل پہ ایک تو آپ ہوں گے، دوسرے 2 نام آپ ریکمینڈ کر دیں۔ میں نے شعبہ فلسفہ میں کانٹیننٹل فلسفی کی تدریس سے وابستہ استاد محترمہ ربینہ کوکب اور بزرگ فلسفی جناب قاضی جاوید کے اسماء گرامی بھیجے۔ یوں اگلے روز عالمی یوم فلسفہ ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جناب قاضی جاوید کے سرپرستی میں منایا۔ جدید و قدیم مغربی فلسفے کے ساتھ ساتھ قاضی جاوید بر صغیر میں مسلم فکر کے ارتقاء میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی تحریر سلیس اور رواں ہوتی، جبھی عام آدمی بھی سہولت سے ان موضوعات پہ مضامین کا مطالعہ کر سکتا تھا جو بصورت دیگر اس کے لیے شجر ممنوع متصور ہوتے۔ پاکستان میں جن بزرگوں اور ہم عصروں نے اردو میں فلسفے کی خدمت کی، خاکسار کی طالب علمانہ رائے میں قاضی جاوید ان میں نمایاں ترین تھے۔
اردو دان طبقے کو قدیم و جدید مغربی و مشرقی فلسفے سے جن قلمکاروں نے متعارف کروایا ان میں سب سے زیادہ دل نشین اسلوب ڈاکٹر نعیم احمد کا ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم، قاضی جاوید، سی اے قادر، ڈاکٹر وحید عشرت، قاضی کیسر الاسلام، انتظار حسین، بشیر ڈار، ڈاکٹر عبدالخالق، یہ ان ہستیوں کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے اردو زبان کو فلسفیانہ تحریروں اور ترجموں سے ثروت مند کیا۔ ذاتی طور پہ مجھے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اور ڈاکٹر نعیم احمد کے بعد اردو میں فلسفہ لکھنے والا اگر کوئی لکھاری پسند آیا تو وہ قاضی جاوید حسین ہی تھے۔ فلسفہ جسے ام العلوم کہا جاتا ہے، اس کے جدید و قدیم نظریات کو وقتاً فوقتاً اردو کے قالب میں ڈھالتے رہنا چاہیے۔ انہی بزرگوں کی خدمات نے مجھے اکسایا کہ میں بھی فلسفہ کے موضوع پر اردو میں لکھا کروں یا بولا کروں۔ سو میں نے قلم کیمرہ کے توسط سے آپ کو فریڈرک نیٹشے پہ ایک تحریر پیش کی۔ انشاءاللہ جلد قدیم یونانی فلسفیوں اور جان لاک، تھامس ہابس، کانٹ، ہیگل، اسپائنوزا، شوپنہاور، رسل اور ڈیکارٹ وغیرہ اور جدید فلاسفہ پہ بھی اپنے مطالعات کا نچوڑ پیش کروں گا۔ اردو زبان میں فلسفے کی خدمت، یا یوں کہہ لیجئے کہ فلسفے کو اردو کے قالب میں ڈھال کر اردو زبان کی خدمت کرنے کا میرا خواب بہت پرانا ہے۔ میں نے اس خواب کی برسوں پرورش کی اور اسی خواب کو آنکھوں میں لیے فلسفے میں ایم اے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ اور مزے کی بات، یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد آج بھی اپنی اس خواہش پہ ہنسی آتی ہے جس کا اظہار کوئی 15 برس پہلے میں نے قاضی جاوید سے کیا۔ میں فلسفی بننا چاہتا ہوں سر۔ وہ قاضی جاوید تھے، رواداری، بے کنار تبخر علمی اور شفقت کا مجموعہ۔ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ مجھ جیسے جوشیلے اور خوابوں بھرے نوجوان سے کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں آپ فلسفی بن سکتے ہیں، میرے خواب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، میرے دل کو ٹھیس سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ مگر یہ خواب جلد یا بدیر تو ٹوٹنا ہی تھا۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں، راہنورد شوق، جو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ فلسفی بننا آسان نہیں، اور ہیگل کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو فلسفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا تو اسکول میں چاہیے، لیکن چلیں فی الحال اگر محکمہ تعلیم اسے کالج کی سطح پہ مؤثر انداز میں متعارف کروانے کا بندوبست کرے تو خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر نعیم، قاضی جاوید، وحید عشرت اور قاضی کیسر الاسلام جیسے بزرگوں کی محنت ٹھکانے لگے۔ فی الحال تو وطن عزیز میں خرد افروزی کی مشقت اٹھانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، جہاں سارا نظام یرغمال بنا ہوا ہو اور میڈیا پہ اد پڑ اینکر بیٹھ کر نئی نسل کے ذہنوں میں کرپشن، غداری اور جھوٹ کر رہے ہوں، جو سوشل میڈیا پہ سوائے اسپانسرڈ پروپیگنڈے اور گالیوں کے کچھ بھی نشر نہ کرتی ہو۔ وہاں قاضی جاوید جیسے روادار، شفیق اور معقول شخص نے کیسے گزارا کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا ہے تو ہمیں آ کر دیکھ لیجئے۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔